سویز کینال کیا ہے جانیے آج کی اس ویڈیو میں۔ سویز کینال کی وجہ سے دنوں کا سفر گھنٹوں میں تبدیل ہو گیا۔ سویز کینال کو 1869 میں مکمل کیا گیا۔ السلام علیکم، یہ تبسم جلالی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل تاریخ ناک۔ آج کے تاریخ ناک میں ہم آپ کو بتانے لگے ہیں سویز کینال کہاں پر واقع ہے اور اس کی اہمیت کیا ہے۔ لیکن تفصیل پر جانے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک میرے اس یوٹیوب چینل تاریخ ناک کو سبسکرائب نہیں کیا تو سب سے پہلے تاریخ ناک کو سبسکرائب کریں اور پھر اس کی اگلی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن حاصل کرنے کے لیے اس کی بیل آئیکن کو پریس کیجیے۔ سویز کینال بحیرہ کلزم کو بحیرہ روم سے ملاتا ہے۔ سویز کینال براعظم ایشیا کو براعظم افریقہ سے جدا کرتی ہے اور ایشیا کو براعظم یورپ سے ملاتی ہے۔ اس نہر کی بدولت بحری جہاز افریقہ کے گرد چکر لگائے بغیر یورپ اور ایشیا کے درمیان آمد و رفت کر سکتے ہیں۔ 1869 میں نہر کی تعمیر سے قبل اس علاقے سے بحری جہاز ایک جانب سامان اتارتے تھے اور بحیرہ کلزم تک اسے بذریعہ سڑک لے جایا جاتا تھا۔ 1869 میں اس نہر کے کھل جانے سے انگلینڈ سے ہندوستان کا بحری فاصلہ نہ صرف 4000 میل کم ہو گیا بلکہ مون سون پر انحصار بھی کم ہو گیا۔ پہلے اس نہر پر برطانیہ، امریکہ اور فرانس کا قبضہ تھا، مگر جمال عبد الناصر نے اس نہر کو قومی ملکیت میں لیا، جس پر برطانیہ، امریکہ اور اسرائیل نے مصر سے جنگ چھیڑ دی۔ عالمی سطح پر فن تعمیرات کا عجوبہ کہلانے اور دو سمندروں کو جوڑنے والی نہر سویز کے افتتاح کو ٹھیک 150 سال ہو گئے ہیں، لیکن مصر کی اپنی اس ریاستی ملکیت سے توقعات آج بھی مسلسل بڑھتی ہی جا رہی ہے۔ بحیرہ روم اور بحیرہ احمر نامی دو سمندروں کو ملانے والے اور انسانوں کی تعمیر کردہ اس آبی راستے کو اکتوبر 1956 میں اس دور کے مصری صدر جمال عبد الناصر نے ریاستی ملکیت میں لینے کا جو اعلان کیا تھا، اس پر مصر میں تو بہت زیادہ خوشیاں منائی گئی تھی، لیکن یورپ میں اس اقدام پر ناامیدی کا اظہار کیا گیا تھا۔ یہ آبی راستہ آج بھی مصر کے لیے آمدنی کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے۔ مصر میں قومیانے جانے سے پہلے اس نہر کی ملکیت زیادہ تر برطانوی فرانسیسی کمپنی سوئس سوسائٹی کے پاس تھی۔ شروع میں برطانیہ اور فرانس نے اس دور کے قاہرہ حکومت کو مذاکرات کے ذریعے اس اقدام سے روکنے کی کوشش کی تھی۔ اسرائیل کی مدد سے برطانوی فرانسیسی فوجی قبضہ جب یہ مذاکراتی کوششیں ناکام ہو گئی تو برطانیہ اور فرانس نے اسرائیل کی مدد سے مصر کے سویز کینال والے علاقے پر قبضہ کر لیا تھا، جس کے بعد معاملہ ایک تنازع کی صورت میں جب اقوام متحدہ میں پہنچ گیا تو امریکہ اور سابقہ سوویت یونین کے مشترکہ دباؤ کے باعث فرانسیسی، برطانوی اور اسرائیلی دستے اس مصری علاقے سے واپسی پر مجبور ہو گئے تھے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ نہر سویز مصر کے لیے شروع ہی سے قومی اہمیت کی ایک علامت ہے اور قاہرہ اپنی ریاستی پیش رفت کا استعارہ بھی سمجھتا ہے۔ اس کے علاوہ صدر جمال عبد الناصر کی طرف سے اس نہر کو قومیان لینے کے فیصلے کا ایک محرک عرب قوم پسندی بھی تھا۔ مصر کی جانب سے 26 جولائی 1956 کو نہر سویز کو قومی ملکیت میں لینے کے فیصلے سے مغربی ملکوں اور اسرائیل میں تہلکہ مچا دیا۔ کیونکہ نہر سویز اس وقت برطانیہ اور فرانس کی ملکیت میں تھی، برطانیہ اور فرانس کی پشت پناہی پر مصر کے خلاف اسرائیلی جارحیت کو سویز بحران کہا جاتا ہے۔ اس واقعے کے بعد اقوام متحدہ نے تمام ممالک کے درمیان جنگ بندی کرا دی۔ مصر کے صدر جمال عبد الناصر شروع میں ایک ایسی پالیسی پر عمل پیرا تھے جو مغربی ملکوں کے خلاف نہیں تھی، لیکن 1954 کے بعد وہ روس اور اشتراکی ممالک کی طرف زیادہ جھکنے لگے اور اس طرح مصر اور مغربی ممالک کے درمیان براہ راست کشمکش شروع ہو گئی، جس کا پہلا بڑا اظہار اسوان بند کی تعمیر کے سلسلے میں ہوا۔ مصر کی خوشحالی کا تمام تر انحصار دریائے نیل پر ہے، جس کی وجہ سے مصر کو تحفہ نیل بھی کہا جاتا ہے۔ نیل کی پانی سے زیادہ فائدہ اٹھانے کے لیے مصری حکومت نے اسوان کے مقام پر پرانے بند کی جگہ ایک نیا اور زیادہ بڑا بند تعمیر کرنے کا منصوبہ تیار کیا تھا تاکہ مصر میں مزید زمین زیر کاشت آ سکے اور پن بجلی بڑی مقدار میں حاصل ہو سکے۔ امریکہ، برطانیہ اور عالمی بینک نے اس منصوبے کے لیے قرض فراہم کرنے کا وعدہ بھی کر لیا تھا۔
ان ملکوں نے جب دیکھا کہ مصر روس اور اشتراکی ممالک کی طرف مائل ہو رہا ہے اور ایک ایسی پالیسی پر چل رہا ہے جو ان کے مفاد کے خلاف ہے، تو انہوں نے جولائی 1956 میں قرضہ دینے کا فیصلہ واپس لے لیا۔ اسوان بند کی تعمیر مصری معیشت کے لیے بنیادی اہمیت رکھتی تھی، اس لیے مصر میں امریکہ اور برطانیہ کے فیصلے کے خلاف شدید رد عمل ہوا۔ صدر ناصر نے فرانس اور برطانیہ کی زیر ملکیت نہر سوئز کو قومی ملکیت میں لے لیا اور اعلان کیا کہ اسوان بند نہر سوئز کی آمدنی سے تعمیر کیا جائے گا۔ برطانیہ اور فرانس نے مصر کے اس فیصلے کے خلاف اسرائیل کے ساتھ مل کر سازش کے تحت 29 اکتوبر 1956 کو اسرائیل کے ذریعے مصر پر حملہ کرا دیا، جس کے دوران اسرائیل نے جزیرہ نمائے سینا پر قبضہ کر لیا۔ اگلے ہفتے برطانیہ اور فرانس نے بھی نہر سوئز کے علاقے میں اپنی فوجیں اتار دیں۔ برطانیہ اور فرانس کی اس جارحانہ کارروائی کا دنیا بھر میں شدید رد عمل ہوا۔ امریکہ نے بھی پرزور مذمت کی اور روس نے مصر کو کھل کر امداد دینے کا اعلان کیا۔ رائے عامہ کے اس دباؤ کے تحت برطانیہ اور فرانس کو اپنی فوجیں واپس بلانا پڑی اور اسرائیل نے بھی جزیرہ نمائے سینا خالی کر دیا۔ اس کے بعد اقوام متحدہ کے دستے مصر اور اسرائیل کی سرحد پر متعین کر دیے گئے تاکہ طرفین ایک دوسرے کے خلاف جنگی کارروائی نہ کر سکیں۔ جزیرہ نمائے سینا میں اسرائیلی جارحیت غیر ملکی افواج کے کامیاب انخلاء سے ناصر عرب دنیا میں ہیرو اور فاتح کی حیثیت سے ابھرے۔ روس کی مدد سے اسوان بند کی تعمیر 1 جنوری 1960 کو شروع ہوا اور 1970 میں مکمل ہوئی۔ بند کی تعمیر کے نتیجے میں جو جھیل وجود میں آئی اس سے جھیل ناصر کا نام دیا گیا۔ دوستو، یہ تھی نہر سوئز کنال بارے میں تاریخی معلومات جو کہ آپ کے گوش گزار کی گئی۔ امید کی جاتی ہے کہ آج کی تاریخی معلومات آپ کے علم میں بہت کچھ اضافہ کر جائے گا۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ زندگی رہی تو اس طرح کے ایک اور تاریخی ولاگ کے ساتھ بہت جلد حاضر ہوں گے، لیکن تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور مجھے دیجیے گا اجازت۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔